محلے کے مسجد کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہوا تو مطلوبہ رقم اکٹھا کرنے میں دیر ہو گئی۔ انتظامیہ نے امام مسجد سے کہا، محلے کی اس نکڑ پر ایک بندہ رہتا ہے، وہ بہت بڑا تاجر ہے، مگر وہ اپنے غرور میں انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ ہمت کریں تو آپ اس سے بات چیت کر لیں، شاید کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ امام صاحب نے حامی بھر لی اور ایک دن شام کو جا کر اس کے دروازے کو کھٹکایا۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد تاجر اپنے گھر سے باہر آیا۔ امام صاحب نے اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو وہ غصہ ہو گیا اور امام صاحب کو بولنے لگا، ایک تو تمہارے سپیکر کے چلنے کی وجہ سے ہمارا سکون برباد ہے، اور اوپر سے تم ادھر آ پہنچے ہو، کیا دوسرے محلے دار مر گئے ہیں جو مجھ سے چندہ لینے آ گئے ہو؟ امام صاحب نے کہا کہ تاجر صاحب، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا موقع ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و جان میں برکت دے گا۔ اس تاجر نے امام صاحب سے کہا، اپنا ہاتھ لاؤ، میں تمہیں چندہ دیتا ہوں۔ امام صاحب نے جیسے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس تاجر نے امام کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر یہ تھوک والا ہاتھ اپنے سینے پر مل لیا اور اپنا دوسرا ہاتھ اس تاجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ امداد تو میرے لیے ہوگی، اب اس والے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے لیے امداد رکھیں۔ اس تاجر کو یہ بات نہ جانے کے کہاں جا لگی، وہ فوراً استغفار استغفار کہنے لگا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ شرمندہ اور دھیمے لہجے میں بولا کہ آپ کو کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا، آپ 3 لاکھ روپیہ دے دیں۔ تاجر نے امام صاحب سے کہا، میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے، آپ کے اس پروجیکٹ کے لیے کتنے پیسے درکار ہوں گے؟ امام صاحب نے کہا، ہمیں پورے کام کے لیے 8 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ تاجر اپنے گھر کے اندر گیا اور ایک چیک بنا کر لایا، امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا، آج کے بعد مسجد کا جو بھی خرچہ ہوگا وہ مجھ سے لے لینا۔ بات کرنے کا انداز سلیقہ اور تمیز آ جائے تو بڑے سے بڑا غرور والا شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے، اور ہمارے کتنے ہی بے تکے اور طنزیہ جملوں سے لوگ نماز و قرآن اور دین سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر کسی سے بات چیت کرنی ہے تو اچھے انداز اور اچھے اخلاق میں کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، افسوس ہے کہ طوطا مرچ کھا کر بھی میٹھے بول بولتا ہے، اور انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوے بول بولتا ہے۔